یہ آیت کیا؟ صحابہ کرام کو استحضار ایسا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں تو استنجا کا تقاضا پورا کرنا ہے، بشریت ہے نا، تو کپڑے کھولنے پڑتے ہیں کیا کریں؟ اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، ایسے بہت کہیں بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری بشری ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اس سے کہاں تک بچو گے؟ بچ نہیں سکتے۔ ایسا استحضار تھا کس کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس وقت برہنہ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حیا کا اعلیٰ مقام ملا ہے نا، وہ اصدقم حیاء عثمان، کتابوں میں لکھا ہے زندگی بھر کبھی برہنہ انہوں نے غسل ہی نہیں کیا۔ غسل کرتے تھے تہبند لگا کے، کیا تنہائیوں میں بھی تہبند۔ ایسا استحضار تھا اس کے اوپر، کس کا؟ حیا کا غلبہ تھا۔ تو صحابہ کرام کے اوپر حیا کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مجبوریاں ہیں تو کرنا ہی پڑے گا، اور جس وقت تم کپڑے اوڑھتے ہو، لحافوں کے اندر ہوتے ہو، تب بھی تو تم میری نگاہوں میں ہوتے ہو، تمہاری کون سی چیز مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ سوال صحابہ کرام کو ایسا استحضار اور یہ صفت احسان کیسے ملا تھا؟ ببرکت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایک بیٹھک میں یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ کس میں؟ ایک بیٹھک۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو میں نے الیک سلیک کر کے اس سے کہا، بیٹے ہم کو دودھ پلاؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ ایک بکری کا دودھ نکال کے دے دو، ہم پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے اس کی اجازت نہیں۔ حضرت نے فرمایا ذرا اس کا اور امتحان کر لیں۔ کہا کہ چلو ایک بکری ہی دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا مالک یہاں تھوڑا ہی ہے، اور اتنی بکریوں کو کون روزانہ گنے؟ بکریاں تو وہی گنے گا جس کی 4 ہوں، 5 ہوں، کہیں گے بھائی 5ویں کہاں گئی، یہ 4 ہی کیوں ہے؟ جس کے 200 بکریاں ہوں، 150 بھیڑ ہوں، وہ مالک روزانہ گنے گا کیوں؟ اور اگر گنے گا بھی، اگر ایک کم بھی ہو جائے، وہ کہے گا کہ گنتی میں فرق آ گیا ہوگا، یہ برابر ہے، اس لیے آپ کا مالک یہاں ہے نہیں، دے دو ایک بکری اور پیسے لے لو۔ اس نے کہا میرا مالک یہاں نہیں آئے نا اللہ۔ کیا کہ اللہ کہاں گیا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، ایسا متقر پرہیزگار، اتنا استحضار اللہ کا۔ تو میں نے اس کے بعد اپنا ناشتہ کھولا، ناشتہ دان، اور روٹیاں تھیں اور چیزیں۔ میں نے کہا آؤ بیٹے ناشتہ کر لو، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا حضرت انی صائم ہوں۔ کیا؟ میں تو روزے سے ہوں بیٹے۔ انہوں نے کہا بیٹے نہ رمضان ہے آج، نہ کوئی ایسا دن ہے جس کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہوں، ایام بیز بھی نہیں ہے، محرم الحرام بھی نہیں ہے، اور ذی الحجہ کے پہلا عشرہ بھی نہیں ہے، تو آج روزے کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے کوئی کام تو ہے نہیں، میں نے سوچا کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھوں۔ کیا؟ میں روزے رکھتا ہوں۔ کہا مجھے تعجب ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بیٹے آپ کے مالک کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے پورا بتایا ایڈریس۔ تو میں جب سفر سے واپس آیا تو پھر اس کے مالک کے پاس گیا، تو میں نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ بیڑوں کا ریوڑ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے لیے ہیں لیکن کیا کروں، آپ جب کہہ رہے ہیں چلو اتنے بیڑ لے لو۔ انہوں نے کہا غلام بھی دینا پڑے گا کیا؟ اس نے کہا حضرت بس یہ نہ مانگی۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا غلام تو مجھے ملے گا نہیں کہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو اسی کی ضرورت ہے، ورنہ بیڑ تو اور بھی مجھے مل جائیں گی دوسری جگہوں میں بھی۔ تو بہرحال کیا کرے گا، یہ تو صحابی ہیں، تو بہرحال مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، تو سودا ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ جنگل میں ہے۔ کس میں ہے؟ حضرت کو معلوم تھا، گئے وہاں، السلام علیکم وعلیکم، پہچان لیا تو وہ فلاں شخص ہے۔ کہ بیٹے میں نے یہ ریوڑ خریدا تمہارا، جتنی بھی اس میں بکریاں ہیں۔ مالک سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ برکت دے دے، لے لیں۔ میں نے آپ کو بھی خریدا کیا؟ اس نے کہا استغفر اللہ انا للہ۔ کہا کیوں؟ کہ آپ نے مجھے خریدا، میں اپنے مالک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا لیکن میں نے خریدا آپ کو۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جب جو مرضی اللہ کی۔ اس نے کہا سنو بیٹے میں نے تم کو خریدا، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیا؟ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور یہ بھیڑ بکریاں تمہیں ہدیوں میں ہیں۔ کس میں؟ کیا تقویٰ بھی کیا چیز ہے۔ ابھی تک تو وہ غلام تھا،
اور مالک کی بکریاں پالتا تھا، اس کے تقوی اور اس پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا تم کو آزاد بھی کر دیں گے اور یہ بکریاں تمہاری ملکیت میں آ جائیں گی۔ حضرت نے فرمایا نہ مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت ہے نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں یہ چاہتا تھا ایسا شخص غلام نہ رہے، ایسا شخص غلام نہ رہے۔ تو چرواہے کو ایسا استحضار تھا۔ تو صحابہ کرام کو یہ نسبت بس مجلس میں بیٹھتے ہی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جب نبوت کا زمانہ دور ہوتا گیا اس میں کمی آتی گئی۔ بعد میں مشائخ نے کہا کہ کاش وہ نسبت پھر حاصل ہوتی۔ انہوں نے کہا تو اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، ذکر و اذکار کرنے پڑیں گے۔ تو مشائخ نے مراقبے اور ذکر و اذکار متعین کر لیے اپنے نور باطن سے، قرآن حدیث کی روشنی میں 13 تسبیح اور 1000 مرتبہ اور اپاس انفاس۔ سوال ہے کہ صحابہ کرام سے تو یہ منقول ہے ہی نہیں کہ وہ گھنٹے پر بیٹھے اور پاس انفاس کریں اور مراقبے کریں، کبھی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کو صفت احسان حاصل ہو چکا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو کھانسی ہے، زکام ہے، اس سے کہا بھائی صدوری کی ایک بوتل لاؤ، بازار میں ملتی ہے تو اس کو پی لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بازار گیا اور اس کو پیسے دے دیے دکاندار کو اور صدوری لائی اور اس کو استعمال کیا، کھانسی وانسی سب ختم ہو گئی۔ ایک شخص دوسرے علاقے میں رہتا ہے، اسے حکیم نے لکھا کہ آپ صدوری لاؤ۔ اس نے کہا سر یہاں صدوری ملتی نہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو پھر خود شربت بنانا پڑے گا کیا؟ تو اس کو نسخہ دے دیا۔ اس نے وہ اجزاء لائے، گاؤ زبان لایا اور پرسوشان لائے اور اصل سوس لائے، یہ ساری چیزیں، اور سپستان لائے اور گلوزوفہ لائے، یہ سارے، اور باندر جبویا لائے، یہ حکیمی دواؤں کے نام ہیں۔ تو یہ ساری چیز جمع کر لی۔ اس کے بعد کیا کر لیا؟ تو ہانڈی لائی، لکڑیاں لائی، چولہا خود جلانا پڑا اور ان چیزوں کو صاف کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت محنت لگانی پڑی، اس میں اس کو شکر بھی ڈالنا پڑا، پھر اس کو نکالنا پڑا۔ یہ سارے کرنے کے بعد تب جا کے شربت تیار ہو گئی۔ سوال ہے کہ اس کو کیوں نہیں کہا؟ اس کو تو بنا ملا کیا؟ اس کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو سارے کام خود کرنے پڑے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ بازار گئے اور روٹیاں خریدی، ٹھیک ہے، پیسے دے دیے، روٹیاں بنی ہوئی تھی۔ ایک علاقہ ایسا وہاں نانوائی ہے ہی نہیں، وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں تو آٹا بھی نہیں ملتا ہے، یا وہاں تو آٹا بھی زمین کھودنی پڑے گی، جوتنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، پانی بھرنا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا۔ جب وہ گیہوں تیار ہو جائے، گندم تیار ہو جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پیسنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آٹا گوندنا پڑے گا، روٹیاں بنانی پڑیں گی، تب جا کے تمہارے دسترخوان پر روٹیاں آ سکتی ہیں۔ مثال سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ کرام کو ایک نظر میں کیا وہ ایمانی کیفیت حاصل ہوتی تھی جو ہم کو 1,00,000 برس بھی عبادت کریں تب بھی نہیں حاصل ہوگی۔